نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور راسخین علم کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ ڈالیے اس کے بعد کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے پروردگار ہمارے، آپ بلا شبہ تمام انسانوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس دن میں ذرا شک نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں راسخین فی العلم کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ علماء جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، جن کے اندر گناہ نہیں پائے جاتے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے آگے نقل فرمائی ہے کہ یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے دلوں میں کھوٹ پھیر اور کج روی یعنی گمراہی نہ ڈال ہدایت ملنے کے بعد۔ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سکھایا ہے کہ صرف ہدایت پر ہونا کافی نہیں ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، گمراہی سے بچا ہوا ہوں تو بس اطمینان ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف واپس نہ لوٹا۔ ٹھیک ہے نا، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف واپس نہ لوٹا، کیونکہ شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کرے گا، آخر تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا،
جب تک کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو نیک کام کریں گے، نیکیاں کرتے 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 جنت اور ان کے درمیان ایک قدم باقی ہوگا، اور وہ گناہ کی طرف قدم اٹھا لیں گے اور جا کے جہنم میں پڑیں گے۔ تم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کرتے ہوں گے، گناہ کرتے 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 ایک قدم باقی ہوگا جہنم اور اس کے درمیان، تو وہ آخری قدم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اٹھائے گا اور سیدھا جنت میں جا پہنچے گا۔ اور دوسری حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے حال پر، نیکی پر اگر آپ ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہیں اس وقت، تو اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور آخری زندگی کی سانس تک گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مختلف فتنے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے فتنوں کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اب اس ہدایت کے بعد گمراہی میرا مقدر نہ بنے، بھٹکنا میرا مقدر نہ بنے، اس ہدایت سے پھر جانا میرا مقدر نہ بنے، بلکہ اسی ہدایت پر زندگی کے آخری لمحے تک استقامت ہو۔ یہ صاحب علم اور صاحب ہدایت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ دعا کرو۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے بہترین عطا کرنے والے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت اور ایمان پر خاتمہ، تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ ہمارا خاتمہ ہدایت اور ایمان پر فرمائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسے استقامت ہدایت پر ہو؟ پہلا کام دعا، جو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر ہدایت کے بعد۔ ایک تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر صرف دعا سے کام نہیں چلتا، بلکہ ایمان اور ہدایت کے تقاضوں پر عمل، ایمان اور ہدایت کے تقاضوں پر عمل ہونا چاہیے کہ ایمان اور ہدایت ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں، ایک حدیث میں نا جیسے تم زندہ رہو گے ویسے تم مرو گے، اور جیسے تم مرو گے ویسے تم اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان پر زندہ رہو گے، ایمان پر مرو گے، ایمان پر مرو گے، ایمان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ایمان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا تو بندہ کامیاب ہے۔ اب ایمان پر استقامت، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا عادی بنائیں، اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنائیں، اپنے کانوں کو اللہ کی ذکر اور اللہ کی کلام سننے کا عادی بنائیں،
اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا عادی بنائیں. ٹھیک ہے نا جی. ان چیزوں کا جب ہم عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دعا اپنی جگہ پر کام کرے گی اور ہماری کوشش اپنی جگہ پر کام کرے گی. محض کوشش کے بغیر دعا، ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے دین کے معاملے میں ہم خاص طور پر صرف دعاؤں پر انحصار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین کے معاملے میں ہم دعاؤں پر بھائی نماز پڑھو، مولوی صاحب دعا کیجیے گا. مولوی صاحب کی دعا سے اگر لوگ نمازی بن جائیں تو کوئی بے نمازی رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے نمازی بننے کے لیے مولوی صاحب کی دعا کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے اپنے عمل کی ضرورت ہے. کبھی بھوک لگی ہو، آپ نے کہا ہے مولوی صاحب بھوک لگی ہے، دعا کریں میرا پیٹ بھر جائے. ایسا کبھی کیا نہیں. کیا کرتے ہو؟ گھر جا کر امی سے، بیوی سے، بہن سے کہتے ہو بھائی کھانا لاؤ. اب وہاں کیوں نہیں دعا کرتے ہو؟ یہاں سے جاؤ اور جا کر بھوک لگی ہے، گھر پہ بیٹھ دسترخوان بچھا کے ہاتھ اٹھا لو، یا اللہ کھانا کھلا دے، یا اللہ کھانا کھلا دے، یا اللہ کھانا کھلا دے. ناشتے سے جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جائے گا، نہیں ملے گا کچھ. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ کمانا پڑے گا، رزق حلال کا انتظام کرنا پڑے گا، بیگم صاحبہ کے پیر پکڑنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا جی. چلو پیر نہیں پکڑو، ہاتھ پکڑ لو. ٹھیک ہے نا جی. محنت کرنی پڑے گی اور کھانا پکوانا پڑے گا اور دسترخوان پر لگوانا پڑے گا، پھر ہی کھانا کھایا جائے گا. اب یہاں پر کوئی نہیں کہتا مولوی صاحب بھوک لگی ہے دعا کرو، مولوی صاحب پیاس لگی ہے دعا کرو. پتہ ہے بندے کو کہ مولوی صاحب کی دعا سے پیٹ نہیں بھرے گا اور مولوی صاحب کی دعا سے پیاس بھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے پانی پینا پڑے گا، کھانا کھانا پڑے گا. لیکن نماز کی بات کرو گے تو مولوی صاحب دعا، داڑھی رکھنے کی بات کرو گے تو مولوی صاحب دعا، بھائی روزے رکھو بھائی مولوی صاحب دعا، بھائی زکوٰۃ دیتے ہو نہیں دیتا بھائی دے دیا کرو یار مولوی صاحب، بس دعا، آپ کی دعا کی ضرورت ہے. صحیح ہے کہ دعا کی بھی ضرورت ہے، ایمان والے کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن مولوی صاحب کی دعا سے زیادہ آپ کا خود عمل اقدام یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. صرف دعا پر انحصار نہیں ہوگا. وہ میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں واقعہ. ایک مستری تھا، مستری یہ تعمیرات کا کام کرنے والا. ٹھیک ہے نا. مکانات بناتے ہیں جو. تو اس کا وقت نزا آیا، یعنی مرنے کا وقت آ گیا، سکرات. تو حدیث شریف میں کہ جس کی موت اور نزا کا وقت شروع ہو جائے تو اہل خانہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیں. آہستہ آہستہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہیں یہاں تک کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جب اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے بس چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے نا. مقصد ہے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اور نزا کا وقت اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو کہا نہیں جائے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ بھائی کلمہ پڑھ. ہو سکتا ہے وہ سختی میں پریشانی میں کہہ دے نہیں پڑھتا بھائی کلمہ، میری جان نہیں کر رہی تجھے کلمہ ایک پڑھی تو کافر ہو گیا. اس لیے کہنا نہیں ہے بلکہ اس کے گرد کلمہ طیبہ کا ماحول بنا لینا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ رازہ جو مستری تھا، کاریگر تھا تعمیرات کا، وہ مرنے لگا تو اس کے اہل خانہ جمع ہو گئے کلمہ پڑھانے کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آ رہا، بڑے پریشان، کلمہ نہیں آ رہا اس کو. کیسے کلمہ پڑھائیں اس کو؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ جو ان کا مزدور ہے نا، خاص مستریوں کے شاگرد ہوتے ہیں نا جو خاص کام کرتے ہیں، تو کہا کہ اس کے شاگرد کو بلاؤ، مزدور کو بلاؤ. اس کے مزدور کو بلایا گیا. اسے کہا گیا کہ بھائی تمہارے استاد کی سکرات کا وقت ہے اور کلمہ نہیں آ رہا. بولا ابھی کلمہ پڑھا دیتا ہوں. اس نے اسے زور سے بولا استاد سورج غروب ہو گیا ہے. جب اس نے بولا نا استاد سورج غروب ہو گیا تو اس نے یوں ہاتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور ایمان پر اس کی جان نکل گئی. سارے پریشان گھر والے، بھائی ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے تھے کلمہ پڑھانے کی
پڑھ نہیں رہا تھا، تم نے منٹوں میں پڑھا دیا۔ کہہ رہا کہ اثر استاد کی عادت تھی، جب مستری کا کام کرتے تھے نا صبح سے شام تک، جیسے سورج غروب ہوتا تھا تو میں زور سے آواز لگاتا تھا استاد سورج غروب ہو گیا ہے، تو یہ ہاتھ جھاڑ کر کلمہ پڑھ لیتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مانا یہ کام کا اختتام ہو گیا۔ تو وہ ایک عادت اس کے خاتمہ ایمان پر جو ہے وہ دلیل بن گئی۔ تو ہمیں ہر لمحے پر، اپنی زندگی کے ہر لمحے پر، بیٹھیں اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر، کھڑے ہیں بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر، بیٹھے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا جی، آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا، سونے لگے تو اللہ کا ذکر، ٹھوکر لگی تو اللہ کا ذکر، راستہ بھٹک گئے تو اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا جی، ہر قدم پر، ہر حالت کی تبدیلی پر۔ ایک حالت ہے لیٹنا اور اس کی دوسری حالت کیا ہے؟ بیٹھنا۔ تو یہ حالت کی چینجنگ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی نا حالت کی۔ ہر حالت کی تبدیلی پر اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر ہر حالت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہوا ہے۔ سونے لگو تو یہ دعا پڑھو، رات کو کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلی ہے تو یہ دعا پڑھو، صبح اٹھے ہو تو یہ دعا پڑھو، سورج طلوع ہو تو یہ دعا پڑھو، زوال ہو تو یہ دعا پڑھو، ٹھیک ہے نا جی، اور دھوپ تیز ہو تو یہ دعا پڑھو، ہوا تیز ہو تو یہ دعا پڑھو، ہوا بند ہو تو یہ دعا پڑھو، بارش نہ ہو تو یہ دعا پڑھو، بارش سے زیادہ ہو تو یہ دعا پڑھو، ہاں جی، خود بیمار ہو تو دعا پڑھو، دوسرا بیمار ہے تو یہ دعا پڑھو، کپڑے پہننے ہیں تو یہ دعا پڑھو، کپڑے اتارنے ہیں تو دعا پڑھو، واش روم جانا ہے تو دعا پڑھو، واش روم سے نکلنا ہے تو دعا پڑھو، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھو، مسجد سے نکلنا ہے تو دعا پڑھو، گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھو، گھر سے نکلنا ہے تو دعا پڑھو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے بچے ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس وقت کیا دعا پڑھو؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی ہے۔ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے تو دعا پڑھو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہے تو آپ یہ دعا پڑھو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک لمحے کے لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تمام دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور اللہ سے خاتمے کی دعا کریں ایمان کی، تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان پر خاتمہ یقینی ہے۔ طلب ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سچے دل سے جو چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اب تک دنیا ہی مانگی ہے، ٹھیلے والے نے مانگا ہے کہ 2 ٹھیلے بن جائیں، میرے دکان والے نے مانگا ہے 2 دکان بن جائیں، میٹرک کے طالب علم نے پاس ہونے کی دعا کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، انٹرویو والے نے انٹرویو میں کامیاب ہونے کی دعا کر لی ہے، 16 گریڈ والے نے 17ویں کی پروموشن کی دعا کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، ایس پی صاحب کی اپنی دعائیں ہیں، ڈی سی صاحب کی اپنی دعائیں، ایم این اے صاحب کی اپنی دعائیں، ایم پی اے صاحب کی اپنی دعائیں، صدر وزیر اعظم صاحب کی اپنی دعائیں، زمیندار کی اپنی دعائیں، مزدور کی اپنی دنیا مانگ رہے ہیں ہم سب، ٹھیک ہے نا۔ مانگنے والی چیزیں ایمان، ہدایت، یا اللہ ایمان دے اور ہدایت پر چلا اور ایمان، آخری خاتمہ ہمارا ایمان پر، یہ چیزیں مانگنے والی ہے تو یہ مانگیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اور پھر یہ راسخین فی العلم کیوں مانگ رہے ہیں یہ دعا، ٹھیک ہے نا، استقامت کی، ہدایت پر، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، فرما رہے اس لیے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، جس دن کوئی شک نہیں ہے اس دن سب کو آپ جمع کریں گے، تو اس وقت ہدایت والے بھی جمع ہوں گے اور گمراہ بھی جمع ہوں گے، ایمان والے بھی جمع ہوں گے اور کافر بھی جمع ہوں گے، تو وہاں پر فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور آپ نے اس دن کے لیے جو وعدہ کیا ہے تو آپ اس وعدے سے خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ اپنے وعدے میں پکے اور سچے ہیں۔ تو ہم آپ سے ہدایت پر استقامت اس لیے مانگ رہے ہیں اس دنیا میں ہدایت پر رہیں، مریں تو ہدایت پر، تاکہ قیامت والے دن جب ہم آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں تو ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہوں، فرمان برداروں کی صف میں کھڑے ہوں، نافرمانوں اور کافروں کی صف میں ہمارا شمار نہ ہو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے نہیں بچا سکے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ مال اور اولاد، دنیا میں زیادہ فخر ان 2 چیزوں پر ہوتا ہے، مال اور اولاد، ٹھیک ہے نا جی، صاحب اولاد ہے اور مال اور جائیداد ہے، فرمایا کہ یہ مال اور جائیداد بھی نہیں بچائے گی اور اولاد بھی اللہ سے اللہ کی پکڑ سے
نہیں بچائے گی۔ اور اسی مال اور اولاد کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ ساری چیزیں، مال اور یہ اولاد جو تمہیں کفر پر رہنے پر مجبور کر رہی ہے، جس کی محبت میں تم کفر پر ہو، یہ اور تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جس اولاد کی وجہ سے یا جس مال کی وجہ سے تم ایمان سے محروم ہو، تو تم اور تمہارا وہ مال اور تمہاری وہ اولاد یہ سب جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آج کل انہی دو چیزوں کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کرپشن کر رہا ہے، کس لیے؟ یار بچے خوش رہیں، بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، بچوں کو بہترین رہائش ملے، ٹھیک ہے نا جی؟ بچوں کی جو زندگی ہے وہ سدھر جائے، زندگی نہ سدھر جائے، بچوں کی آخرت سدھر جائے۔ یہ قابل فکر بات ہے کہ بچوں کی آخرت سدھر جائے، آخرت سنور جائے۔ زندگی کا کیا ہے؟ گزار رہے ہیں تو زندگی تو گزر جائے گی۔ لوگ جھوپڑیوں میں بھی زندگیاں گزار رہے ہیں، زندگیاں گزر جائیں گی، پکے مکانات میں گزر جائیں گی، کچے مکانات میں گزر جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس مکان اور اس جائیداد اور ملکیت کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں، اولاد کے لیے اتنے اندھے ہو جائیں کہ اس کو کمانے کے لیے اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیں۔ جس اولاد کے لیے اتنے ہم گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، مرنے کے بعد سب سے پہلے اولاد بیٹھے گی آپ کی ملکیت کو تقسیم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ملکیت اور پراپرٹی تقسیم کرے گی کہ یہ دکان میری، وہ دکان تیری، زمین میری، وہ زمین تیری۔ اس اولاد کے لیے جو سوئم کے دیگیں لوگوں کو کھلانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر جیسے ابا تھا ہی نہیں، اس اولاد کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد کرو گے۔ عقل مند انسان یہ ہے کہ اولاد کی آخرت کی فکر کرے، آخرت کو سنوارے، تو اس کی آخرت بھی سنور جائے گی اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوگی، حلال مال صدقہ جاریہ ہوگا، اور حلال رزق کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی نافرمانی پر خرچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر چھوڑا جائے گا تو یہ مال والا، اولاد والا اپنے مال اور اولاد سمیت جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها صلی اللہ تعالی